صلیبی جنگیں تاریخ انسانی میں اہم ترین مقام رکھتی ہیں۔ اسلام اور عیسائیت کے ماننے والوں کے درمیان ہونے والے ان مارکوں کے اثرات ابھی تک عالمی سیاست پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی عمران۔ یہ ڈاکومنٹری آپ کو صلیبی جنگوں کی تاریخی اہمیت اور موجودہ دور میں اسلام مخالف قوتوں کی سرگرمیوں سے آگاہ کرے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام کا سورج 610 سن عیسوی میں غار حرا سے طلوع ہوا۔ 2 سن ہجری 624 عیسوی میں مشرکین مکہ نے میدان بدر میں شکست کھائی اور یہیں سے اسلامی فتوحات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس برس مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو کنیکا کو زیر کر لیا گیا، جو کہ شام کی طرف جلاوطن ہو گئے۔ 6 ہجری میں عرب کے یہودیوں کا گڑھ خیبر فتح ہوا۔ 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کا شہر اور اسلام کا اولین گھر مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 1099 عیسوی 492 ہجری کو بیت المقدس پر صلیبی قابض ہو گئے۔ پہلی صلیبی جنگ جو 1096 سے 1099 تک لڑی گئی، اس دوران فاطمی خلیفہ نے الزاکیہ کا محاصرہ کرنے والے صلیبیوں کے سامنے شرط رکھی کہ وہ جب تک ارض فلسطین میں رہیں انہیں اپنا فرمانروا تسلیم کریں، ورنہ جنگ اس خطے کا مقدر ہے۔ تب صلیبی سردار گاڈ فادر نے جواب دیا کہ ارض مقدس مسیحیوں کے لیے ہے، اگر کسی اور قوم کے لوگ اس پر قبضہ کر لیں تو وہ غاصب ہیں، اور ان کی سزا یہ ہے کہ یا تو وہ وہاں سے نکال دیے جائیں یا قتل ہوں۔ اور پھر 1171 عیسوی کو ان صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر سے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مجاہدین کا ایک لشکر ارض مقدس کی آزادی کے لیے آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے بعد عثمانی ترک اٹھے اور مشرقی یورپ میں داخل ہو کر ویانا یعنی آسٹریا تک اسلام کا جھنڈا گاڑتے چلے گئے۔ 857 ہجری سن 1453 عیسوی میں انہوں نے قسطنطنیہ یعنی استنبول پر قبضہ کر کے 1500 سالہ رومی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ 897 ہجری سن 1492 عیسوی میں سقوط غرناطہ ہوتا ہے، جبکہ عثمانی ترکوں کے عروج کو ویانا کے دوسرے محاصرے کی ناکامی کی وجہ سے ضعف پہنچا۔ صلیب اور ہلال کی کشمکش اگلی صدی تک جاری رہی۔ جنگ نورانوں میں عثمانی بیڑے کی تباہی سے سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم 1914 کا آغاز ہوا، اور اسی دوران بیت المقدس، دمشق اور بغداد بھی صلیبی تسلط میں جاتے ہیں۔ اس کو ہم صلیبی تسلط اس لیے کہیں گے کیونکہ صلاح الدین کے بیت المقدس فتح کرنے کے 700 سال بعد تک بھی انبیاء کے شہر یروشلم میں اسلامی حکومت قائم رہی۔ تیسری صلیبی جنگ میں یروشلم کو فتح کرنے کے لیے رچرڈ پلینٹیجنٹ نے یروشلم پر حملہ کیا، جو پسپا ہو گیا، اور پھر 700 سال بعد پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر جب ترکی اور اس کے اتحادی ممالک کو شکست کے بعد خلافت کا خاتمہ ہوا تو خلافت عثمانیہ کے اس علاقے کی بندربانٹ کی گئی، جس کے منفی اثرات آج بھی مشرق وسطیٰ کو دنیا کا سب سے خطرناک خطہ بنائے ہوئے ہیں۔ عباسی اور فاطمی خلافتوں میں ظاہر ہے عقیدے کا اختلاف تھا، وہی سنی شیعہ کا مسئلہ تھا۔ عباسی خلافت سنی تھی اور فاطمی خلافت شیعہ مسلک کی پیروکار تھی۔ تو ان میں جو باہمی کشاکش چلی، یہ فاطمی خلافت کا مہدیہ تیونس سے آغاز ہوا، پھر انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے ساحل شام کے علاقے بھی فتح کر لیے، حتیٰ کہ 1098 میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا اور حجاز بھی ان کے قبضے میں آ گیا۔ تو 1098 میں جب فاطمی بیت المقدس پر قبضہ کر چکے تھے
تو اگلے سال ہی صلیبی لشکر آ دھمکا. صلیبیوں نے فاطمیوں نے بیت المقدس پر قبضہ تو کر لیا تھا لیکن اس کو صلیبیوں کے پنجے سے نہ بچا سکے. تو اس طرح یہ ان کی آپس کی مسلمانوں کی آویزش کی وجہ سے صلیبیوں کو موقع ملا کہ یہ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر لی. جولائی 1920 میں جب ایک فرانسیسی جنرل ہنری گراٹ نے دمشق کا کنٹرول سنبھالا تو وہ سیدھا صلاح الدین ایوبی کے مقبرے پر گیا اور للکارا کہ صلاح الدین ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 تک جاری رہی. اس میں ہٹلر کا نازی جرمنی تباہ ہوتے ہوئے یورپی طاقتوں کی کمر کو توڑ گیا اور یورپ کو اپنے مقبوضہ ممالک آزاد کرانا پڑے، حتیٰ کہ 1960 میں فرانس اپنی تمام افریقی نوآبادیوں سے دستبردار ہو گیا. دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں امریکہ سپر پاور کے طور پر ابھرا جس کی رگیں صہیونیوں کے پنجے میں تھیں. چنانچہ اس نے سامراجی قوتوں کے خفیہ مقاصد کے حصول کے لیے قائم کی گئی اقوام متحدہ کے ذریعے 1948 میں ارض فلسطین میں اسرائیل کی یہودی مملکت قائم کر دی اور اس کے تحفظ و بقا کا ضامن بن گیا. یوں دنیا صلیب کی قیادت امریکہ کے ہاتھ میں آ گئی. یہاں سے صلیبی جنگوں کے ایک سن 2001 میں 9/11 کے نام نہاد واقعے کے بعد افغانستان پر امریکی حملے کو سابق صدر نے کروزیڈ یعنی صلیبی جنگوں سے منسوب کیا. آج کے صلیبیوں اور 1000 سال قبل کے وحشی صلیبیوں کے کردار میں ذرا بھی فرق نہیں. یاد رہے کہ پوپ جان پال دوم نے پہلی صلیبی جنگوں میں بے ایمانہ قتل عام کے 900 سال بعد معافی مانگی تھی. امریکہ اور برطانوی قیادت میں نیٹو ممالک نے عراق پر حملے کے دوران بغرام، ابو غریب، بغداد، گوانتانامو بے اور افغانستان میں مسلمانوں کا خون جس بے دردی سے بہایا، ونتاکیہ، مارت النعمان اور بیت المقدس میں بہائے گئے خون کی یاد دلاتا ہے. صلیبیوں نے ان جنگوں میں قتل و غارت کی ایسی مثالیں قائم کیں کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. مثلا سب سے پہلے جب انہوں نے انطاکیہ فتح کرنے کے بعد شام کے ایک بہت بڑے شہر معرۃ النعمان اس پر قبضہ کیا تو 1,00,000 مسلمان شہریوں کو انہوں نے ذبح کر دیا. اس کے بعد جب وہ بیت المقدس پر قبضہ کرتے ہیں یروشلم پر تو وہاں بھی انہوں نے مسلمانوں کا خون بہانے کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں 70,000 مسلمان شہید کیے گئے. اور اس کے علاوہ پورے شہر میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا. اور ایک صلیبی مورخ مچارڈ لکھتا ہے کہ صلیبیوں کے مسلمانوں کا خون اس طرح بہہ رہا تھا کہ صلیبیوں کے گھوڑوں کے گھٹنے مسلمانوں کے خون میں ڈوب جاتے تھے. اسی طرح 7ویں صلیبی جنگ میں جب صلیبیوں نے مصر فتح کرنے کے لیے پیش قدمی کی اور مصر کے ایک بڑے تاریخی شہر دمیاط پر قبضہ کر لیا تو اس وقت دمیاط کی آبادی 70,000 تھی. تو دمیاط کی 70,000 آبادی میں سے صرف 3,000 مسلمان جانیں بچا کر نکلے، باقی 67,000 مسلمانوں کو دمیاط میں صلیبیوں نے شہید کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ ایوبی سلطان نے صلیبیوں کو شکست دی اور وہ دمیاط کا قبضہ چھوڑ کر چلے گئے. آج کا منظرنامہ 1000 سال پہلے کے منظرنامے سے کسی طور پر بھی مختلف نہیں. ادھر 20ویں اور 21ویں صدی کے بش ابن بش کی پھیلائی ہوئی افغانستان عراق کی جنگ میں بھی فرقہ وارانہ اختلافات نے امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کر دیا. صلیبی جنگوں کا آغاز تو اسپین اور فرانس سے ہی ہو گیا تھا، لیکن اصطلاحی طور پر صلیبی جنگیں ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جو 1099 سے لے کر 1291 تک ساحل شام اور فلسطین اور مصر اور تیونس میں لڑی گئیں.
تو یہ تقریباً 200 سال کی صلیبی جنگیں، جن کی تعداد 10 یا 11 ہے، یہ تو ہیں اصطلاحی طور پر صلیبی جنگیں کہلاتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی صلیبی جنگوں کا تسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ جاری ہے۔ اس کے بعد 1492 میں اسپین کے عیسائیوں نے صلیبی جذبے ہی سے غرناطہ کو فتح کیا، سقوط غرناطہ کا سانحہ عمل میں آیا، اور اس کے بعد یہ یورپ کی جو سامراجی طاقتیں ہیں جن میں سب پیش اسپین اور پرتگال تھے، اور اس کے بعد برطانیہ، فرانس اور دوسرے ملک بھی اس مہم میں شامل ہو گئے، تو انہوں نے یورپ سے نکل کر مسلم خطوں پر دھاوے بول دیے، اور افریقہ اور ایشیا اور ساحل شام کے مسلم ممالک کو ایک ایک کر کے انہوں نے اپنے سامراجی تسلط میں جکڑ لیا، اور بے شمار یہاں انہوں نے قتل و غارت کی، اور یہ سلسلہ 20ویں صدی تک جاری رہا۔ آج بھی یہ فرقہ بازی مسلمانوں کے زوال کا باعث ہے۔ 1976 میں سرد جنگ کے بانی اور اس وقت کے امریکی صدر جیمی کارٹر کے سیکیورٹی مشیر ڈاکٹر برزنسکی نے ایک پلان تشکیل دیا تھا جسے آرک آف کرائسس پروجیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے مطابق مشرق وسطیٰ کے ممالک کو فرقہ وارانہ بنیاد پر مزید چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنا تھا تاکہ اس خطے کے پیش بہا وسائل کو ان اختلافات کو ہوا دے کر امریکہ کے زیر سایہ لایا جا سکے۔ ستمبر 2001 میں اس وقت کے سابق پاکستانی صدر جنرل پرویز مشرف نے امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس کی محض ایک فون کال پر سر تسلیم خم کر دیا اور افغانستان پر امریکی حملے کروانے میں ہر طرح کی لاجسٹک سپورٹ فراہم کی۔ اس کے 1.5 سال بعد مارچ 2003 میں صدر بش نے عراق پر دھاوا بولا تو وہاں احمد شلبی ان سامراجی قوتوں سے تعاون کے لیے تیار کھڑا تھا۔ افغانستان و عراق کے حکمرانوں نے امریکی صدر بش کے احکام سے انحراف کیا تو دونوں ملکوں کی یک کے بعد دیگرے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ امریکہ اور یورپی افواج نے آج بھی وہاں پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ کی امریکہ مخالف قراردادوں اور امریکی سابق صدر کو جوتے پڑنے کے باوجود یہ سامراجی افواج اس علاقے میں موجود ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ سابق امریکی صدر بش نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر جو کروسیڈ 2001 میں شروع کی تھی، اس نے امریکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ افغانستان اور عراق میں جاری جنگوں کے اخراجات ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکی معیشت پر اس وقت $12,500 ارب سے زائد قرضوں کا بوجھ ہے۔ 2011 میں مجموعی خسارہ $1,000 ارب سے زائد رہا۔ امریکہ اور یورپ میں لاکھوں افراد روزگار سے محروم ہو چکے ہیں اور بے روزگاری کی شرح بلند ترین سطح پر موجود ہے۔ مغربی ممالک کے بڑے بڑے شہروں میں سٹاک مارکیٹوں پر قبضے کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور سامراجی نظام کے اہم ترین ہتھیار یعنی بینک کے کردار کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔ بڑے بڑے عالمی بینک جن میں سٹی گروپ اور لیمن بردرز نمایاں ہیں، دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی ممالک کا صنعتی شعبہ بھی شدید خسارے میں ہے، جن میں سر فہرست GM موٹرز ہے جس کو اب نیشنلائز کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اقتصادی بدحالی کے اس عمل کو روکنے کے لیے اوباما انتظامیہ نے پہلے $800 ارب کا بیل آؤٹ پیکج منظور کرایا، جبکہ اس کے بعد بھی سینکڑوں ارب خرچ کرنے کے باوجود بھی امریکی معیشت کو سنبھالا نہیں دیا جا سکا۔ امریکی کروسیڈز نے قوموں کے درمیان نفرت اور خون ریزی کے جو بیج بوئے ہیں، ان میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ کئی مسلم ممالک کے حکمران بلاواسطہ یا بلا واسطہ صلیبیوں کے اعلی کار کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ اگر مشرق وسطیٰ میں نظر دوڑائیں تو انور السادات، حسنی مبارک، شام سے حافظ الاسد کے بعد بشار الاسد، فلسطین سے یاسر عرفات کے بعد صدر محمود عباس، عراق سے صدام حسین اور نور المالکی، اردن سے شاہ عبداللہ، ترکی سے کمال اتا ترک، افغانستان سے حامد کرزئی اور پاکستان سے کئی عناصر بلاواسطہ یا بلا واسطہ ان سامراجی قوتوں کے دستے بازو رہے ہیں، جنہوں نے کہیں آمریت کے نام پر سامراجی نظام کو رائج کیا اور کہیں نام نہاد جمہوریت اور بادشاہت کے نام پر
واضح رہے کہ خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے کے بعد امت مسلمہ کی وحدت پارا پارا ہو گئی تھی، اور اس کے بعد آج تک مسلمانوں کے بیچ اختلافات کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایران کے الیکشنز ہوتے ہیں تو احمدی نژاد کی جیت پر ناخوش امریکی اور برطانوی سامراج نے میڈیا کے ذریعے خوب واویلا مچایا۔ یہ رپورٹیں بھی منظر عام پر آئیں کہ سابق صدر بش نے ایران کے حالات خراب کرنے کے لیے $400 ملین کی خفیہ سرمایہ کاری کی۔ ایک اور رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ اسرائیل کے ایران پر ممکنہ فضائی کارروائی کو روکے گا نہیں، اور سعودی عرب بھی اس بات پر خاموش رہے گا۔ تاہم سعودی عرب نے ایسے کسی بھی منصوبے کی تردید کی ہے، یعنی مسلمان ممالک کے درمیان فرقہ وارانہ اختلافات کو بھڑکانے کی ایک اور سازش تیار کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک میں جاری تحریکوں میں بھی عالمی سامراجی قوتوں نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ مصر میں حسنی مبارک کی حکومت عوامی احتجاج کی نظر ہو چکی ہے۔ لیبیا کے معمر قذافی کو نیٹو حملوں کی بدولت قتل کر دیا گیا ہے۔ شام میں بڑے پیمانے پر خون ریزی جاری ہے، اور بعض مبصرین کا خیال ہے کہ عرب دنیا میں شروع ہونے والی ان تحریکوں میں مزید تیزی آئے گی۔ اسی طرح تیل کے وسائل سے مالا مال مسلم دنیا کے سب سے بڑے ملک سوڈان کو بھی دو لخت کر دیا گیا ہے۔ بعض عالمی قوتیں ان تحریکوں کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد پورا کرنا چاہتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ بادشاہتیں جو تبدیل آپ کے سامنے ہو رہی ہیں وہ جمہوریت کے نام پر بظاہر اسلامی حکومتیں بن رہی ہیں، لیکن اصل جو اس کا نتیجہ نکلنا ہے وہ پھر صلیبی جنگ نکلنا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ تمام جو مسلمان ریاستیں اسرائیل کے ارد گرد اس وقت موجود ہیں، اگر ان میں فرور اسلام کا آ جائے، چاہے جمہوریت کی وجہ سے آئے گا، تو پہلا ٹارگٹ تو اسرائیل ہے۔ تو اسرائیل کا جو ٹارگٹ ہے وہ تو اب امریکہ میں بھی گالیاں نکال رہے ہیں کہ اسرائیل کی وجہ سے ہماری فارن پالیسی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور اگر امریکہ میں جو اسرائیل کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو یہ جمہوریتیں جو اسلام کے نام پہ بن رہی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ 1 سال 1.5 سال کے اندر اتنی بڑی لڑائی ان لوگوں کی اسرائیل کے ساتھ ہوگی کہ مسلمان بھی، عرب بھی، مسلمان نہیں، عرب بھی اور اسرائیل بھی آپس میں لڑ کے بالکل اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ صفحہ ہستی سے آج جو اسرائیل دیکھ رہے ہیں وہ مٹ جائے گا۔ یہ آپ کو اس لیے کوئی نہیں بتائے گا کہ پروپیگنڈا اتنا ہے کہ اسرائیل آ گیا جی، موساد آ گئی ہے، تو اس لیے اسرائیل اور موساد آ گیا تو بس اب وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں، وہ دنیا کے ورسٹ لوگ ہیں۔ ان کی سوسائٹی کو اگر آپ دیکھیں تو گھن آتی ہے، لیکن آج کے پروپیگنڈے کے حساب سے اسرائیل کیونکہ بہت ایک زبردست طاقت گنی جاتی ہے، تو اس لیے مسلمانوں کو مرغوب کرنے کے لیے، قوموں کو مرغوب کرنے کے لیے اسرائیل کا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ اب جب یہ تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہو کے اس پر حملہ آور ہوں گے، جیسے ٹرکی بھی اس میں شامل کر لیں، تو پھر ذرا نتیجہ دیکھیں کہ وہ اسرائیل کا کیا حشر ہوگا۔ اور انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے اسرائیل تو ختم ہو جائے گا، لیکن ہم یہ سمجھیں گے کہ اسرائیل کو شکست ہو گئی ہے یا ملک اس کا نیست و نابود ہو گیا ہے، لیکن یہ تمام باقی علاقوں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ مل کے ایک نیا گروپ بنائیں گے۔ جیسے یورپ کئی ممالک کا ایک گروپ بن کے یورپین یونین بن گیا ہے، جیسے امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا نیفٹا بن گیا ہے، جیسے پاکستان کے علاقے اور ہندوستان کو ملا کے سارک بنا دیا گیا ہے، جیسے ایسیان بنا دیا گیا ہے، جیسے ایس ٹی او بنا دیا گیا ہے اوپر کے علاقے جس میں رشیا اور چائنا شامل ہے اور چھوٹے چھوٹے سینٹرل ایشین ریپبلکس شامل ہیں۔ تو اب ان کا نظام حکومت کا انہوں نے جو 20ویں صدی میں جمہوریت کے نام پہ شروع کیا تھا، اب وہ بڑے بڑے گروپوں میں بنا کر ملک پر اور دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج ان صلیبی جنگوں کا دائرہ افغانستان سے بڑھا کر پاکستان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ معروف امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے یہودی تجزیہ کار
شائل برنیٹ نے جو تحقیقی مقالہ لکھا، اس کے مطابق پاکستان میں فرقہ واریت کے فروغ کے لیے مسلمانوں کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ملک کے اندر دینی رجحانات رکھنے والے اور لبرل حلقوں کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کرنے کے لیے وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح پہلی صلیبی جنگوں میں صلاح الدین ایوبی اور دیگر مسلم کمانڈرز نے مغربی طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا، آج بھی اسی جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بدلتی ہوئی دنیا میں اپنے دین کی حفاظت کی جا سکے اور قرآن و سنت کو عالمی نظام حیات کے طور پر منوایا جا سکے اور تشدد کو ختم کر کے امن کی فضا قائم کی جا سکے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو پیغام ٹی وی کی یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ پیغام ڈاکومنٹری کی پوری ٹیم کے ساتھ علی عمران کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی بار کئی نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Allah